بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا خون کھول رہا ہے، خیر میں کراچی آ کر یہ معاملہ دیکھوں گا۔ تم کس سے معاملے کو دیکھو گے؟ میں نے قطع کلامی کر کے کہا۔ یہاں تو آبے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، سب سدھریں گے تو ہماری پولیس بھی سدھر جائے گی۔ وہ دونوں باپ بیٹے ہی ہیں۔ قدرے توقف کے بعد فون پر جلال کی آواز آئی۔ اس کا اصل خاندانی نام نرم لال تھا۔ اس نام کی وجہ سے اسکول کے ساتھی اس کو اکثر چڑھاتے رہتے تھے۔ اس نے اپنا نام بدل لیا۔ ایسا کام ہی ہوتا ہے، شاید تمہیں چوپڑا یاد ہو۔ وہ بدھو لال چوپڑا تھا، وہ BL چوپڑا بن گیا، یہ بھی این لال بن سکتا تھا۔ یہ جنریشن گیپ اور توہم پرستی کے مسائل ہوتے ہیں۔ پرانے ہندو جنم پتری دیکھ کر شگون لینے کے بعد نام رکھتے ہیں، جو آج کل کے لڑکوں کی پسند پر پورے نہیں اترتے۔ اب یہ بدھو لال بھی کوئی نام ہوا، مگر ان کے یہاں ہوتا ہے۔ تم نے میری الجھن دور کر دی۔ مجھے ڈر تھا کہ تم یہ نکتہ بھول جاؤ گے۔ میں تمہاری کہی ہوئی بات نہیں بھولتا۔ تم کو نرمل کمار کا نام کہاں سے مل گیا؟ ہم نے اس پر کام شروع کیا ہوا تھا۔ میں نے بولنا شروع کیا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ نرمل کمار کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کے لیے تم واپس جانے کے بعد خاص طور پر دوبارہ صدف مینشن میں آئے تھے۔ اس وقت اپنے آدمیوں کی رپورٹ سن کر میں اس نام کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں اس کا سراغ کہاں سے ملا تھا؟ شیر دل کی بیوی سے اس کے دفتر کا فون نمبر ملا تھا۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اگر تمہاری آدمی سنیل کو زبان کھولنے پر مجبور نہ کر دیتے تو ہم تھوڑی سی محنت کے بعد نرمل کے گھر تک پہنچ سکتے تھے۔ تمہارے آدمیوں کی کامیابی کے بعد ہم نے اپنی کارروائی منسوخ کر دی۔ ہم اتنی تیزی سے وہاں نہیں پہنچ پاتے۔ شیر دل کی بیوی تم لوگوں سے کہاں ٹکرا گئی؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ یہ لمبی کہانی ہے، یوں سمجھ لو کہ وہ ویرا کے ذہن کی اپیچ تھی۔ وہ پریشان تھی کہ شیر دل کی لاش مردہ گھر میں لاوارث کیوں پڑی ہوئی ہے، اس کے بیوی بچے کہاں ہیں۔ وہ ڈھونڈتی ہوئی اس کے گھر تک پہنچ گئی اور اس نے ویرا کو دیکھتے ہی نرمل کا فون نمبر دے دیا۔ جلال کی آواز احتجاجیہ ہو گئی، نہیں ڈینی، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے یقیناً خاصے پاپڑ بیلے گئے ہوں گے۔ تم لوگ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو، مجھے بھی اس کی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ مجھے پوری تفصیل بتاؤ کہ یہ کیسے ہوا۔ ویرا کرتبی عورت ہے۔ میں نے سڑک کو بالکل ویران پا کر دوبارہ گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور اسے وہ واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ تم چاروں پتھر میں جھونک تلاش کر لیتے ہو۔ میرے خاموش ہو جانے پر اس کی آواز آئی، تم نے شیر دل کو ورگلا کر اس کے آدمی سے نک کو مروا دیا اور خطرہ محسوس کر کے شیر دل کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ بات وہیں ختم ہو گئی تھی۔ یقین نہیں آتا کہ عورت فاؤنڈیشن والی کہانی اسی وقت گھڑی گئی ہوگی۔ اب نرمل لال یا نرمل کمار ہمارا قیدی ہے، مگر مجھے اب تک یہ پتا نہیں کہ وہ پاپولیشن ویلفیئر کے محکمے کا کوئی سرکاری افسر ہے۔ شوبراج کے مددگار ہر جگہ موجود ہیں، ان کے تعاون کے بغیر وہ اتنی بلندی تک نہیں جا سکتا تھا۔ واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہندو اس کی زیادہ مدد کر رہے تھے۔ شیر دل مسلمان اور نیک عیسائی تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ ویسے یہ بات درست ہے کہ بیشتر ہندو اس کے ہمدرد رہے ہوں گے۔ وہ اس برادری سے تعلق رکھتا تھا، اسے نیک نام اور بارسوخ سمجھا جاتا تھا۔ ہر برادری ایسے سپوتوں پر فخر کرتی ہے اور ہر طرح سے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب صورتحال بدل چکی ہے، اس کے کرتوت سامنے آ چکے ہیں، اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بدنیت اور بدمعاش ہیں۔ مذہب کے کسی لحاظ کے بغیر وہ بدترین سزاؤں کے مستحق ہیں۔ میں تمہاری اس رائے سے متفق ہوں۔ پہلے سے سب کچھ پوشیدہ تھا، اب ہر راز تشت ازبام ہو چکا ہے۔ تمہیں اس کے ساتھیوں کو کچلنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تمہارے ان الفاظ نے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ میں یہاں کے معاملات سے نمٹ کر 1-2 روز میں کراچی آؤں گا تو مجھے امید ہے کہ حالات اور زیادہ حوصلہ افزا ہو چکے ہوں گے۔ مجھے اب ایک ہی فکر ہے جسے
اول خان دور کر سکتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، وہ فرصت پاتے ہی تم سے بات کرے گا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ اس سے گفتگو کر کے میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ چالان والے قصے کی وجہ سے راستے میں میرا خاصا وقت خراب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں 8:45 بجے چھاؤنی کے علاقے کے آغاز میں واقع ملٹری چیک پوسٹ پر پہنچ چکا تھا۔ اسٹیشن 4 میں اتنی کثرت سے آتا جاتا رہا تھا کہ چیک پوسٹ کا عملہ مجھے اور میری گاڑی کو دور ہی سے پہچاننے لگا تھا۔ گاڑی کو دیکھ کر رکاوٹ ہٹا دی گئی اور میں دھیمی رفتار سے وہاں سے گزر کر چھاؤنی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اسٹیشن 4 پر باہر سے بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ سب کچھ جوں کا توں نظر آ رہا تھا۔ عملے کو اگر واپس بلا لیا گیا تھا تو وہ لوگ اپنی بیرکوں میں رہے ہوں گے۔ میدان میں عملے کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ STF کی چیک پوسٹ پر بھی مجھے نہیں روکا گیا۔ میں بدلے ہوئے حالات میں ہر تبدیلی کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس وقت تک وہاں کچھ بھی بدلا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے اول خان کی دفتری بیرک کے باہر 3 گاڑیاں دور ہی سے دیکھ لیں۔ ان میں سے ایک اول خان کی لینڈ روور تھی، دوسری ان 2 کاریں پرانی اور معمولی سی تھیں، ان پر کراچی کی عام نمبر پلیٹیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی گاڑی ان تینوں گاڑیوں کے ساتھ کریننے سے روکی تو اول خان انجن کی آواز سن کر تیزی سے اپنے دفتر سے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر تکان کے آثار تھے اور آنکھیں باری ہو رہی تھیں۔ وہ کام کی زیادتی کی علامات تھیں، ورنہ اس کے چہرے پر ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی جو میرے لیے باعث تشویش ہوتی۔ وہ بیرک کے برآمدے سے نیچے اتر کر پرتپاک انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ دن میں کئی بار ایک دوسرے سے ملنے والے کم و بیش 2 دن کے طویل وقفے کے بعد یکجا ہوں تو ایسی گرم جوشی کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے۔ تمہارا جرنل کہاں ہے؟ میں نے دھیمی اور تجسس امیز آواز میں اس سے پوچھا۔ میرے دفتر میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس نے تقریباً سرگوشیانہ لہجے میں بتایا۔ تم دونوں یہیں بیٹھے رہے وہ تو کل تم نے میرا فون کیوں نہیں سنا تھا؟ میں نے اسے شکایت کے انداز میں کہا۔ ہم آج پہلی بار یہاں بیٹھے ہیں، اندر چلو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں اس کے ساتھ 3 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں داخل ہوا۔ اول خان کے سادہ پوش اردلی نے ہمارے لیے دروازے کا پردہ اٹھایا اور ہم دونوں دفتر میں داخل ہو گئے۔ وہ بہت وجیح، دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا، جس کی سیاہ چمکیلی آنکھوں سے ذہانت اور بے خوفی جھلک رہی تھی۔ وہ آدھی آستینوں والی بوئی شرٹ اور خاکی پتلون میں ملبوس اول خان کی میز کے عقب میں آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سر، یہ ڈینی ہے، اول خان نے کسی مصلحت کے تحت پہلے میرا تعارف کرایا۔ وہ میرا نام سنتے ہی ایک پھرتیلے جھٹکے کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور پھر اس نے میز پر قدرے جھک کر اپنا داہنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے وقار کہتے ہیں، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا۔ ریٹائرڈ میجر جنرل ہوں، آج کل STF کی کمان کر رہا ہوں۔ اسے اتنی تفصیل سے اپنا تعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک بدیہی بات تھی کہ مجھے اس سے ملوانے کے لیے بلایا گیا تھا تو مجھے پہلے سے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہوگا۔ اسے اپنی زبان سے وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کے مزاج کا عجز و انکسار تھا کہ وہ مجھ سے بالکل برابری سے پیش آ رہا تھا۔ میں آپ کے پیش رو سے میں نے کہنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ نو آپ جناب، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تم ہمارے بلکہ سب پاکستانیوں کے دوست ہو، میرے ماتحت نہیں ہو، بے تکلف ہو کر بات کرو۔ مجھے جرنل کا وہ انداز پسند آیا اور بے اختیار میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اپنی ٹوٹی ہوئی بات جاری رکھی۔ میں تمہارے پیش رو سے مل چکا تھا اور تم سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ آج میری یہ آرزو پوری ہو گئی۔ بیٹھو اول خان، تم بھی بیٹھ جاؤ، اس نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ ڈینی کیا چیز ہے جس سے اس کے دشمن تھراتے ہیں۔ تم اچھے خاصے خوبصورت شریف آدمی نظر آتے ہو۔ یہ دیکھنے والوں کی نظر کا حسن ہے، دشمنوں کی رائے بہت مختلف ہوتی ہے۔ میں فوجی ہوں، ساری زندگی ٹیم ورک میں گزاری ہے اور اب بھی STF میری قابل رشک ٹیم ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی فرد اتنی بڑی بڑی اور مسلسل کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے جو تمہارا مقدر بنی ہے۔ میں کل سے بہت پراگندہ خاطر ہوں۔ STF یکا یک کیوں گراؤنڈ کر دی گئی؟ اس کے کھلے رویے سے حوصلہ پا کر میں نے وہ سوال کر ڈالا۔ شاعری کرتے ہو؟ جرنل کے پتلے پتلے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نظر کا حسن اور پراگندہ خاطر جیسے الفاظ
عام بول چال میں کم سننے میں آتے ہیں۔ شاعری کر رہا ہوتا تو بس وہی کرتا رہتا، کسی اور کام کا نہ رہتا۔ وہ جواب دیتے ہوئے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جنرل نے میرے سوال کا جواب بہت خوبصورتی سے گول کر دیا تھا۔ گیری ہارٹ سے تمہارے کیسے مراسم ہیں؟ سوال کرتے ہوئے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا۔ میں ان لوگوں سے ایس ٹی ایف کے کرنل داور کے روپ میں ملتا ہوں۔ میں نے بہت گھما پھرا کر انہیں یہ تاثر دیا ہے کہ میں اپنی یعنی ڈینی کے ہاتھ سے بڑی ہوئی آزاد روی سے نالا ہوں۔ یہ تاثر ان کے دلوں میں جاگزی ہو چکا ہے۔ وہ مجھ پر محنت کر رہے ہیں۔ گیری کو بھی امید ہے کہ کسی نہ کسی وقت وہ مجھے فورس سے توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بہت خوب، اور وہ تمہارے ذریعے ڈینی پر ہاتھ ڈالنے کا خواب بھی دیکھ رہے ہیں، اس نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ان کا یہی خواب مجھے ان کی دشمنی سے بچائے ہوئے ہے۔ گیری میرے ساتھ ویرا کو بھی پکڑنے کے لیے بے چین ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ ایک امریکی لڑکی اپنے ہم قوموں کو ناک چنے چبواتی رہے۔ میں نے ویرا کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ ویرا کے علاوہ غزالہ اور سلطان شاہ کے کارناموں کی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں۔ موجودہ بحران سے نکلنے کے بعد میں کسی وقت ان تینوں سے بھی ملنا چاہوں گا۔ تم چاروں کو میں اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا ہوں۔ تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو، وہی کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی مٹی کے لیے ہمارا فرض ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اس کے عوض ہمیں کسی صلے کی پرواہ یا ستائش کی تمنا نہیں ہے۔ یہ ایس ٹی ایف کا نصب العین ہے۔ وہ یکا یک پرجوش ہو گیا۔ صلے کی پرواہ یا ستائش کی تمنا کیے بغیر اپنے وطن کی بھلائی کے لیے لڑتے لڑتے ایک دن گمنام سپاہی کی طرح اپنی جان پر کھیل جاؤ۔ امریکیوں کے لیے یہ جذبہ ناقابل فہم ہے۔ وہ دنیا کی ہر شے اور جذبے کو ڈالروں کی میزان میں تولنے کے عادی ہیں۔ گیری مجھے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ایس ٹی ایف کے بارے میں تمہارے سامنے بہت زہر اگلا ہے۔ جنرل نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تصدیق چاہی۔ وہ ہر بات سے واقف ہیں۔ میں نے پلکیں جھپکائے بغیر جواب دیا۔ اس کے بعد انکشاف میرے لیے حیران کن تھے۔ اول خان اور ایس ٹی ایف سے بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجود میں ان رازوں سے بے خبر تھا۔ حد یہ ہے کہ اسے تمہارے اسٹیشنوں کی تعداد تک معلوم ہے۔ جنرل ایک گہرا سانس لے کر اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹک گیا۔ چند ثانیوں کے لیے اپنی آنکھیں موند کر اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، پھر میری طرف مخاطب ہو کر بولا، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والے جدید ترین سائنسی تحقیق اور ترقی سے امریکہ نے سب سے زیادہ فیض اٹھایا ہے۔ حد یہ ہے کہ افغان وار کے بعد روس کا شرازہ بکھرا تو امریکہ نے ان کے بہترین اور منتخب دماغوں کو خرید کر اپنی شہریت دے دی۔ اب ان کی بڑی تعداد متعدد امریکی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ تم جانتے ہو کہ جیو اسٹیشنز سیارے کیا ہوتے ہیں؟ میں جرنل کی معلومات اور زور بیان سے ویسے ہی معروف ہوا جا رہا تھا۔ اس نے بات کرتے کرتے اچانک وہ سوال کیا تو میں بوکھلا کر رہ گیا۔ اس بارے میں میری معلومات بہت ناقص ہیں، میں نے اعتراف کیا۔ یہ وہ جاسوس اور مواصلاتی سیارے ہوتے ہیں جو زمین سے ایک مخصوص بلندی پر اور اپنے مدار میں رہنے کے لیے ایسی رفتار سے گردش کرتے ہیں کہ زمین سے دیکھنے پر وہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت خلا میں ایسے امریکی سیاروں کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے ذریعے وہ زمین پر گری ہوئی سوئی کو بھی دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنرل نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا۔ یہ اس کرۂ ارض پر بسنے والوں کی بد نصیبی ہے کہ ان کی 70 سے 80% تعداد خلوت کا حق کھو بیٹھی ہے۔ ان امریکی سیاروں نے افراد اور قوموں سے یہ حق بہت خاموشی سے چھین لیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ ہوتا ہے تو امریکی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان امریکی دلچسپی کے خطے میں واقع ہے۔ ان کے سہارے وہ ایس ٹی ایف کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ زمین پر ہونے والی کوئی نقل و حرکت ان سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے وہ موضوع ہمیشہ سے بہت مشکل اور ناقابل فہم رہا تھا، لیکن جنرل کی باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی تھیں۔ وہ تفصیل سن کر میں اندر سے کانپ اٹھا۔
پھر تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ہماری دفاعی اور ایٹمی تنصیبات اور سرگرمیاں بھی ان کی نظروں میں ہوں گی، زمین کی سطح پر جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، جنرل نے پرزور لہجے میں کہا۔ بہت سے سرکاری بکرات میری ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن دیے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ امریکہ سب کچھ جانتا ہے تو آئے دن ہماری تنصیبات کے بین الاقوامی معائنے کے مطالبے کیوں کرتا رہتا ہے۔ اس وقت بالکل یہی سوال میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ جنرل نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنی ہتھیلیاں میز کی سطح پر ٹکا دیں اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ ایس ٹی ایف کے بارے میں بہت کچھ یا شاید سب کچھ جانتے ہیں، مگر جب ہم سرکاری طور پر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی کسی فورس کا وجود نہیں ہے تو وہ ہماری بات مان لیتے ہیں۔ انہیں ہمارے اندر کا حال خوب معلوم ہے، ہماری ساری خوبیاں اور خامیاں ان کی نگاہوں میں ہیں۔ جب وہ ہمیں دبانا یا جھکانا چاہتے ہیں تو کوئی حساس مطالبہ کر بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے اسے تسلیم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پس پردہ ڈوریاں ہلتی ہیں اور پھر وہ مطالبہ سرد خانے کی نظر ہو جاتا ہے، وہ ہم سے کھیلتے رہتے ہیں۔ اس کی وہ چشم کشا باتیں روح فرسا تھیں۔ امریکہ نے طاقت اور سائنسی برتری کے زوم میں تقریباً پوری دنیا کو اپنے دالان میں تبدیل کر لیا تھا۔ سر میں ایک بات کہوں، اول خان نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور بولنے کی اجازت چاہی۔ جنرل کی استفسار طلب نگاہیں پھیل کر اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ سب کچھ اسی طرح ہے تو وہ لوگ یہ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ اب وہ ہر کارروائی سے باخبر رہتے ہیں؟ ان کی اجازت کے بغیر کوئی ملک اپنی روایتی یا غیر روایتی طاقت بڑھانے کی کوشش نہ کرے، دنیا بھر میں ان کی بالادستی قائم ہو جائے گی۔ اول خان نے کہا، یہ بھی ایک فطری سا سوال ہو سکتا ہے۔ جنرل بہت اعتماد سے ماہرانہ انداز میں اپنی رائے دے رہا تھا۔ کھلے اعلان کے بعد وہ جوڑ توڑ کرنے کے سارے مواقع کھو دیں گے۔ پہلے خلا کے غیر فوجی استعمال کا بہت غلغلہ تھا، روس ٹوٹنے کے بعد وہ دب گیا۔ اعلان ہوا تو فرانس، جرمنی اور بعض دوسرے یورپی ملک چیخ اٹھیں گے کہ امریکہ خلا سے خلوت کی حرمت پامال کر رہا ہے۔ ان کی طرف سے اعلان کو اقرار جرم تصور کیا جائے گا۔ امریکیوں سے نفرت کی لہر بہت زیادہ زور پکڑ جائے گی۔ یہ الجھی ہوئی اور بہت لمبی باتیں ہیں، میں جذبات کی رو میں آ کر بہک گیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ امریکی ایس ٹی ایف کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں۔ آخری فقرے اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہے تھے۔ ہاں یہی بات ہو رہی تھی، میں نے مسکرا کر اس کی تائید کی۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ایسی باتیں پہلے بھی میرے کانوں تک پہنچتی رہی ہیں، میں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہ بتاؤ کہ اس نے ہمارے مالی معاملات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وہ سب میں اول خان کو منو ان بتا چکا ہوں۔ میں نے کہا میں اول خان کی رپورٹ سن چکا ہوں، اس کی روشنی میں کچھ دور رس فیصلے بھی کیے جا چکے ہیں۔ میں تمہاری زبان سے ان باتوں کا اعادہ چاہتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے خاموش رہ کر اپنے ذہن پر زور دیا، پھر کہا الفاظ میں رد و بدل ہو سکتی ہے، مگر اس نے کہا تھا کہ ایس ٹی ایف کے سربراہ کے ذاتی اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہی حال ہر اسٹیشن کمانڈر کے بینک اکاؤنٹ کا ہے۔ ان کے ماہرین ورجینیا میں بیٹھے بیٹھے بینکوں کے کمپیوٹرز میں نقب لگا کر ان کھاتوں کی فائلیں بناتے رہتے ہیں۔ اسے اپنے اس ریکارڈ پر بہت ناز ہے۔ اس کی یہ باتیں میرے لیے ناقابل یقین ہیں۔ جنرل کی آواز تشویش زدہ ہو گئی۔ بینکوں کا کمپیوٹر سسٹم بہت محفوظ اور فول پروف ہوتا ہے، ایسا نہ ہو تو عالمی بینکاری کا نظام چند سیکنڈ میں بیٹھ جائے۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے بینکوں کے ریکارڈ تک کس طرح رسائی حاصل کی ہوگی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو۔ میں نے پر امید انداز میں ایک امکان کی نشاندہی کی۔ نہیں ڈینی، ایسا نہیں ہے، اس نے مجھے سمجھایا۔ وہ حقائق کی بات کر رہا ہے۔ برسوں تک سب کچھ اسی طرح تھا جیسا اس نے کہا تھا۔ ایس ٹی ایف ایک منظم فورس ہے، وہ اس میں کسی فرد واحد کو نشانہ نہیں بنا سکتے، لیکن اس ریکارڈ کی وجہ سے 11 افراد کے سروں پر خطرے کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ مجھ سمیت وہ جسے چاہیں بدترین مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ میں اور میرے 10 اسٹیشن کمانڈر بیک وقت ان کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ مجھے فی الحال ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، میں نے انجان بن کر کہا۔ میں اس بارے میں جنرل کی زبان سے زیادہ تفصیل سننے کا متمنی تھا۔
تنظیمیں ہوا میں معلق نہیں ہوتی، افراد سے تشکیل پاتی ہیں۔ افراد کی سرکوبی کر دی جائے تو تنظیمیں خود بخود مجہول ہو جاتی ہیں۔ مجھ سے اول خان تک وہ کسی بھی فعال شخص کو تاک سکتے ہیں۔ ریکارڈ کی صحت سے بینک انکار نہیں کر سکتے۔ اگر وہ لوگ ہمارے خلاف کسی بدمعاشی پر تل جائیں تو ناقابل تصور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایس ٹی ایف کے لیے فنڈز فراہم کرنے والے ہمیں زندان میں ڈال کر یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس وہ سرمایہ کہاں سے آ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ یوں آنکھیں پھیر سکتے ہیں۔ وہ یقیناً ایسا نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن انہیں ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ لاجواب کر دیا جائے گا تو وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا کالا دھن صرف ہیروئن کے دندے سے آ سکتا ہے۔ دنیا بھر میں منی لانڈرنگ کا شور مچا ہوا ہے۔ یہ مالیاتی اسکینڈل ہماری بینٹ لے سکتا ہے۔ ہمیں ہیروئن مافیا کا ساتھی قرار دے کر قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا۔ اوپر سے یہ یقین دہانی حاصل کی جا سکتی ہے کہ 11 میں سے کسی فرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے تجویز پیش کی۔ زبانی سب کچھ کہا جا رہا ہے، کوئی بات ضبط تحریر میں نہیں ہے۔ ہم پر برا وقت آیا تو مہرے بدل جائیں گے۔ زبانی یقین دہانیاں کرانے والے اپنے منہ چھپا لیں گے، نئے چہرے سامنے آ کر بال کی کھال نکالنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت ہم بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو دوسرے خفیہ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں اور انہیں خفیہ فنڈز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے فکر مندی سے کہا، تم بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہو۔ ایٹمی منصوبوں پر بھی چوری چھپے کام ہو رہا ہے، خلاؤں سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ خدا ان لوگوں کو ہر برے وقت سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایس ٹی ایف کو میدان سے ہٹا لینا اس کا حل نہیں ہے۔ میں نے حوصلہ کر کے جنرل سے وہ چبھتی ہوئی بات کہہ ڈالی۔ جنرل نے فوری طور پر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی چمکیلی نگاہیں ایک مرتبہ پھر میرے چہرے پر گڑ کر رہ گئی تھیں۔ ایس ٹی ایف کو میدان سے نہیں ہٹایا گیا، یہ ایک جنرل نے بولنا شروع کیا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہیں قریب ہی کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا ایک خوفناک بارودی دھماکہ ہوا اور دفتر کے در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ کمرے میں تیز جھونکے کے ساتھ گرد و غبار کا ایک طوفان گھس آیا تھا۔ ہم تینوں میں سے کوئی اپنی جگہ ٹکا نہیں رہ سکا تھا۔ دھماکے کے ساتھ میں اپنی کرسی سے اڑ کر دور جا گرا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ اس قدر غیر متوقع اور حیران کن تھا کہ اپنی کرسی سے اچھل کر دور جا گرنے کے بعد میں کئی ثانیوں تک سکتے کی حالت میں اسی پوزیشن میں پڑا رہا جس پوزیشن میں کرسی سے اچھل کر گرا تھا۔ وہ دھماکہ ایک لمحاتی واقعہ تھا جو رونما ہو چکا تھا، لیکن کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے بارودی دھماکے کی روح فرسا بازگشت میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہمارے دشمن اسٹیشن 4 کی محفوظ ترین حدود میں گھس کر کوئی تخریبی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وہ بے یقینی کی ایک لمحاتی کیفیت تھی جو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ مجھے اپنی پشت میں درد کی لہریں کروٹیں لیتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کرسی سے اچھل کر بے ڈب انداز میں اچانک پختہ فرش پر گرنے کے سبب میری کمر میں خاصی ضرب آئی تھی۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی کوہنیوں میں شدید جلن اور پھر خون کے رساؤ کا احساس ہوا۔ باہر سے چیخو پکار اور متعدد لوگوں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ دھماکہ اس دفتر کے باہر ہوا تھا، اس لیے اسٹیشن 4 پر موجود عملے کی ساری توجہ اسی طرف مرکوز تھی۔ کسی کو بھول کر بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس دھماکے کے نتیجے میں دفتر والوں پر بھی اچانک برا وقت آ گیا تھا۔ میں بدقت تمام اپنی ساری توانائیاں مجتمع کر کے فرش سے اٹھا تو کمرے کے غبار آلود فضا میں مجھے جنرل وقار اور اول خان بھی کسی اچھی حالت میں نظر نہیں آئے۔ دھماکے نے انہیں بھی ان کی کرسیوں سے اڑا کر بے رحمی سے کنکریٹ کے پختہ فرش پر پٹک دیا تھا اور وہ دونوں فرش سے اٹھنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ بادی النظر میں اول خان کی حالت زیادہ بری نہیں تھی، لیکن میجر جنرل وقار اس کی میز کے پیچھے والی کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے ارد گرد چوبی ریگ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس ناگہانی حادثے کے نتیجے میں اس کی پیشانی کسی ٹھوس اور سخت چیز سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی تھی۔ گرد و غبار سے اٹی ہوئی فضا میں جنرل کا خون میں ڈوبا ہوا چہرہ کچھ زیادہ ہی بھیانک نظر آ رہا تھا۔ ساریہ پیشانی کی چوٹ فوری طور پر حواس مختل کر دیتی ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا۔ میں تیزی سے ریٹائرڈ جنرل کی طرف لپکا اور اسے بغلوں میں سہارا دے کر اس کے قدموں پر سیدھا کھڑا
کھڑا کر دیا۔ کیا ہوا؟ یہ دھماکہ کہاں ہوا؟ حسین قدرے بحال ہوتے ہی جنرل وقار کی زبان سے بے ساختہ وہ الفاظ برآمد ہوئے اور وہ جھپٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران میں اول خان بھی سنبھالا لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہم دونوں جنرل کے پیچھے دفتر سے باہر نکلے تو بیرک کے سامنے ہوش اڑا دینے والا ایک منظر ہماری نظروں کے سامنے تھا۔ میری گاڑی سمیت وہاں کل 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، جن میں اول خان کی سرکاری لینڈ کروزر بھی شامل تھی۔ دھماکے کے نتیجے میں ان 4 گاڑیوں کے چیتھڑے اڑ چکے تھے اور کچے میدان میں دور تک بکھرے ہوئے پرزوں میں جا بجا آگ لگی ہوئی تھی، جو ان گاڑیوں کی ٹینکیوں میں بھرے ہوئے آتش گیر ایندھن کا نتیجہ تھی۔ گاڑیوں کے مڑے تڑے ہوئے تباہ حال ڈھانچے شعلوں کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے۔ ایس ٹی ایف کے بہت سے سادہ پوش نوجوان اضطراب اور بے بسی کے عالم میں تلملائے ہوئے پھر رہے تھے۔ اپنے گھر میں نازل ہونے والی اس تباہی کو وہ روک سکے تھے اور نہ ہی اس پر قابو پانے پر قادر تھے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی بھڑکی ہوئی آگ پر قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا۔ چند جوشیلے جوان اپنے ہاتھوں سے ریت اور مٹی اس آگ پر اچھال رہے تھے۔ ان کوششوں کا آگ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ فضا میں دھول اڑ رہی تھی۔ چھوڑ دو، جنرل وقار نے وہ تماشا دیکھتے ہی تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، اب یہ آگ خود ہی ٹھنڈی ہوگی، اس سے مزید کسی نقصان کا خطرہ نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر واپس جاؤ۔ وہ خود زخمی تھا۔ اس کی پیشانی کے زخم سے بہہ نکلنے والی خون کی کئی لکیریں اس کے چہرے پر جمتی جا رہی تھیں، جن کے نتیجے میں اس کا چہرہ بھیانک نظر آ رہا تھا۔ ذہنی طور پر بھی وہ پریشان اور بکھلایا ہوا تھا، لیکن اس نے جائے وقوع پر پہنچتے ہی بہترین قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل صحیح فیصلہ صادر کیا تھا۔ ایس ٹی ایف مقاصد کی خاطر اپنی جان لڑا دینے والوں کی ایک منظم فورس تھی۔ اللہ کے ان غازیوں کے دلی جذبات کبھی احکام سے متصادم نہیں ہوتے تھے۔ وہ بدترین حالات میں بھی اپنے سینوں پر پتھر کی سل رکھ کر اپنی فورس کے کڑے ڈسپلن کی پابندی کرنے کے عادی بنائے گئے تھے۔ جنرل وقار کے خاموش ہوتے ہی سب لوگ واپس جانے لگے۔ جو لوگ دور سے دوڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے اشاروں پر راستے سے ہی لوٹنا شروع ہو گئے۔ چند لمحوں میں وہاں صرف ہم تینوں کھڑے رہ گئے۔ سر، آپ کی پیشانی زخمی ہے۔ اول خان نے بھیڑ چھٹ جانے کے بعد زبان کھولی کہ جنرل وقار نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ اول خان، پیشانی کے بجائے اس زخم کو ٹٹولنے کی کوشش کرو جس نے ہمیں اندر سے لہو لہان کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے دشمنوں کی طرف سے ہمارے لیے کھلا پیغام ہے کہ وہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں ہمیں اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کرتے ہوئے اس واقعے کی سنگینی پر روشنی ڈالی۔ آثار بتا رہے ہیں کہ دھماکہ میری گاڑی میں ہوا ہے۔ جنرل وقار نے شعلوں میں دڑا دڑ جلتے ہوئے ڈھانچوں پر نظریں جما کر پرخیال لہجے میں کہا۔ ایسے خطرات سے بچنے کے لیے میں نے شہری نمبر پلیٹ والی ایک پرانی گاڑی اپنے استعمال میں رکھی تھی، لیکن مجھے بدترین صدمہ ہے کہ میں خود کو اپنے دشمنوں کی نگاہوں سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس میں تمہاری کسی کوتاہی سے زیادہ دشمنوں کی ہوشیاری کا دخل ہے۔ گیری ہارٹ کی باتوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کم از کم امریکیوں کے لیے ایس ٹی ایف کوئی پراسرار معمہ نہیں رہی ہے۔ وہ لوگ فورس، اس کے سربراہ اور اس کے 10 سینئر ماتحتوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ باخبر ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ دشمنوں کی کامیابیاں ہماری ناکامی ہے، جنرل نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اول خان کراچی میں رہتا ہے، تم یہیں شب و روز گزارتے ہو۔ تم دونوں ابھی تک ان کی گرفت سے محفوظ ہو۔ انہوں نے آتے ہی مجھے تاکا ہے۔ تمہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا یہ ان کا نفسیاتی حربہ ہے کہ انہوں نے ہم دونوں کو چھوڑ کر تمہاری گاڑی کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ چاہتے تو گاڑی میں لگا ہوا بم اس وقت بھی پھٹ سکتا تھا جب تم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، صرف گاڑی کو تباہ کر کے تمہیں بلکہ ہم سب کو پیغام دیا ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے تم خلا میں زمین کے مختلف مقامات پر ٹھہرے ہوئے 300 سے زائد مصنوعی سیاروں کا ذکر کر رہے تھے۔ جن لوگوں کو ایسے وسائل دستیاب ہوں، ان سے لڑنا آسان کام ثابت نہیں ہوگا۔ سر، اس آواز نے بیک وقت ہم تینوں کو چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اول خان کا اردلی تھا اور کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ کہو آدم، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ جنرل نے پلٹ کر نرم آواز میں اس کی حوصلہ افزائی کی۔
میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ اسے اول خان کے اردلی کا نام معلوم اور یاد تھا۔ سر، گاڑیوں میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے بہت محتاط لہجے میں اپنی بات شروع کی۔ میں برآمدے سے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ جنوب کی طرف سے سیاہ رنگ کا ایک 1.5 فٹ لمبا راکٹ اڑتا ہوا آیا اور آپ کی گاڑی پر گرا تھا۔ اس کے گرتے ہی دھماکہ ہوا اور میں اچھل کر دور جا گرا۔ یہ حملہ باہر سے ہوا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔